الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام اہل اسلام کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی سب کو شاد و آباد رکھے۔ تو یہ بہت ہی بابرکت دن ہے آج الحمدللہ عز و جل۔ تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس کے بدلے کیا ملے گا؟ آپ عید مناتے ہیں تو اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے، جو بندہ جو محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اور یہ ایک ایسی خوشی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اگر کافر بھی کرے تو اس سے بھی قبول فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابو لہب ایک کافر ہے۔ اب یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس وقت ابو لہب نے اپنی جو باندھی ہے سویبہ اس کو بھیجا کہ جا کر دیکھو کہ میرے بھائی عبداللہ کے یہاں ولادت ہوئی ہے کہ نہیں۔ تو اس نے آ کر خوشی سے خبر سنائی کہ حضرت عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے اس خوشی میں سویبہ کو انگلی کے اشارے سے کہا کہ جاؤ آزاد ہے، تو آزاد کر دیا اپنے بھتیجے کی خوشی میں، بھتیجا پیدا ہونے کی خوشی میں، یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر۔ چونکہ میلاد کیا ہے؟ یہ مولود شریف کو منانا، تو اس خوشی کے موقع پر اس نے آزاد کر دیا۔ تو یاد میں صحیح بخاری شریف ہے، اور یہ شرح ہے نعم الباری فی شرح صحیح البخاری علامہ غلام رسول سعیدی کی، یہ جلد نمبر 9 ہے اور صفحہ نمبر ہے 465 اور 466۔ اس میں حدیث نمبر ہے 5101۔ ابو لہب مر گیا تو اس کے بعد رشتہ داروں کو اس کی جو ہے بری حالت دکھائی گئی۔ انہوں نے اس سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ابو لہب نے کہا مجھے تمہارے بعد کوئی خیر نہیں ملی، البتہ میں نے اپنی اس انگلی سے اشارہ کر کے سویبہ کو آزاد کیا تھا، تو مجھے اس انگلی سے پلایا جاتا ہے۔ تو شارحین حدیث محدثین اکرام لکھتے ہیں کہ یہ پیر کے دن ابو لہب کو جو ہے اس سے پلایا جاتا ہے، اور اس کے جو قبر کے اندر کوئی عذاب ہے اس میں جو ہے وہ تخفیف کی جاتی ہے، یعنی کمی کی جاتی ہے۔ یہاں پر محدثین اکرام نے قلم اٹھایا اس جملے پر کہ ایک کافر کو اتنا اجر ملتا ہے کہ پیر والے دن اس کو جو ہے اس کے قبر میں اس کے عذاب کی کمی کی جاتی ہے، اور اس کو اس سے پلایا جاتا ہے، دودھ پلایا جاتا ہے یا پانی پلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ محدثین نے استدلال کیا کہ کافر کی حالت یہ ہے اگر کوئی مسلمان عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائے تو آپ سوچیں کہ اس کے لیے کیا ہوگا آخرت میں۔ اس کے لیے تو بہت سارے انعامات ہوں گے، کے اندر عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے اور اس سے پلایا جاتا ہے۔ تو لوگ کہیں گے آپ تو ایک خواب کی بنا پر یہ بات کر رہے ہیں، تو ہم خواب کی بنا پر نہیں کر رہے ہیں۔ اگر اس کو امام بخاری روایت نہ کرتے اور اپنی تخریج کے ساتھ اس کو ذکر نہ کرتے اور حضرت عباس اس کو ذکر نہ کرتے تو ہم اس سے کبھی بھی استدلال نہیں لیتے، لیکن جب امام بخاری نے تخریج کی اور حضرت عباس نے یہ خواب ذکر کیا تو ہم نے حضرت عباس کے قول کے مطابق، ان کے کہنے کے مطابق ہم نے جو ہے اس سے استدلال کیا، اور الحمدللہ ہمارا استدلال وہ ہے جو محدثین اکرام نے استدلال لیا ہے، عام لوگوں نے نہیں لیا ہے، ہم نے آج کل اس کو نہیں لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شاد و آباد رکھے اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں عطا فرمائے۔